بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کی شادی اس کے ساتھ والے گاؤں میں طے پائی۔ فلاں دن دلہا بارات لے کر آئے اور اپنی دلہن لے جائے، لیکن ساتھ میں لڑکی والوں نے ایک شرط بھی رکھ دی کہ دلہا اپنے ساتھ جو باراتی لائے گا اس میں 100 نوجوان ہونے چاہیے اور کوئی بھی بوڑھا شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عجیب شرط سن کر دلہے والے بڑے حیران ہوئے، پھر بھی شرط منظور کر لی، لیکن دل ہی دل میں وہ پریشان بھی تھے کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے اور کیوں بوڑھوں کو ساتھ لانے سے منع کیا گیا ہے۔ دلہے کے گاؤں کے نوجوان خوش تھے کہ اس بارات میں کوئی بڑا بوڑھا نہیں جائے گا اور وہ مزے لوٹیں اور ہنستے کھیلتے بارات لے کر جائیں گے۔ دوسری جانب گاؤں کے بڑے بوڑھے پریشان ہو رہے تھے کہ انہیں کیوں روکا گیا ہے۔ خیر بارات کے جانے کا دن آ پہنچا، دلہے کا سہرا باندھا گیا۔ جب بارات دوسرے گاؤں روانہ کے لیے تیار ہوئی تو اس ہی لمحے گاؤں کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بارات کے ساتھ ایک بوڑھا تھوڑے فاصلہ رکھ کے جائے گا اور سارے معاملات پر نظر رکھے گا۔ نوجوانوں کو یہ بات بری لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 100 نوجوان ہیں، ہم ہر طرح کے معاملات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم اپنے بھائی کی دلہن کو لے کر لوٹیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ مگر بڑے بزرگ نہیں مانے اور ایک بوڑھے کو بارات سے فاصلہ رکھ کر چلنے کو کہا۔ بارات جب روانہ ہوئی تو راستے میں نوجوانوں نے دل میں بہت برا محسوس کیا کہ ہم 100 نوجوان جو بہادر ہیں، طاقت رکھتے ہیں، توان ہیں، بڑے بوڑھے پہاڑوں کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ایسے میں ایک بوڑھا شخص جو مشکل سے چل رہا ہے، ہاتھ میں اس کے لاٹھی ہے، آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا ہے، کھانس کھانس کر بلغم تھوکتے ہوئے ساتھ آ رہا ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ خیر دل میں برا بلا کہتے ہوئے یہ نوجوان اپنے بھائی دوست کی بارات لے کر دوسرے گاؤں میں دلہن کے گھر پہنچے۔ دلہن کے عزیزوں اوکار نے جب باراتیوں کو گننا شروع کیا تو وہ پورے 100 صحت مند اور جوشیلے نوجوان ان کے سامنے موجود تھے اور ان میں کوئی بھی بوڑھا موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں مسکرائے اور کہنے لگے، دلہے کا نکاح اس وقت تک ہی ہوگا جب دوسری شرط بھی پوری کی جائے گی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب 100 نوجوان 100 بکرے کھائیں گے تب ہی نکاح اور دلہن کی رخصتی ممکن ہوگی۔ شرط کے سنتے ہی نوجوانوں کے اوس طے ہو گئے اور وہ پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ ان نوجوانوں میں سے ہی ایک نوجوان کو اچانک خیال آیا کہ بارات کے ساتھ ایک بوڑھا بھی کچھ فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ نوجوان مجمع سے آنکھیں بچاتا اور چھپتا چھپاتا ہوا باہر کو نکلا اور فاصلہ رکھ کر ساتھ آنے والے بزرگ کو ڈھونڈنے لگا۔ اس نوجوان کو وہ بزرگ ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہوا ملا اور اس نے جلدی سے سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا اور رہنمائی طلب کی۔ بوڑھے نے سارا واقعہ سنا اور کہا کہ تم واپس جاؤ اور دلہن والوں کے سامنے اپنی شرط پیش کرو کہ بکرا ایک ایک کر کے ان کے سامنے لایا جائے، اور جب ایک ایک بکرا ان کے سامنے پہنچے تو سب نوجوان ایک دم ہی اس کو ٹوٹ پڑنا اور اکٹھے کھانا۔ نوجوان بوڑھا شخص سے یہ ہدایت لے کر واپس پہنچا اور اس نے وہی کیا جیسے کہ اس ہدایت کی گئی تھی۔ یہ سارا منظر اور ماجرا دیکھ کر دلہن والے پریشان ہو گئے اور دلہن والے نے دلہے والے کی یہ شرط پوری کر دی اور 100 بکرا کھا لیا، اور پھر نکاح کے بعد دلہن کو لے کر بارات ہنسی خوشی واپس آ گئی۔ نوجوانوں کو پھر احساس ہوا کہ کس طرح ایک بزرگ کی رہنمائی کر کے ان کی پریشانی کو راحت میں تبدیل کر دیا۔ آج ہم اپنے بزرگوں کا وجود اپنے لیے غیر اہم سمجھتے ہیں، ان کی صحبت میں وقت گزارنا ناگوار گزارتے ہیں۔ بزرگوں نے اپنی زندگی کے تجربات سے گزرتے ہوئے اپنے بال سفید کیے ہیں، ان کے پاس علم و عمل، مشاہدات و تجربات کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ جذبات کو ایک طرف رکھ کر اپنے بزرگوں کی حکمت بڑی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ان کی تجویزات سے مستفق ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔